سورۃ الحج جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احکامات عطا فرمائے ہیں جن کا تعلق حج اور قربانی کے ساتھ ہے۔ قربانی جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جسمانی عبادت ہے، تو ہر عبادت کا تعلق یا ہمارے مال سے ہوتا ہے یا ہمارے جسم سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہر طرح کی جو مالی عبادت ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو جسمانی عبادت ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو لسانی عبادت ہے یعنی زبان کی جو عبادت ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ حالانکہ زبان بھی جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ زبان کی ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا۔ تو التحیات کہہ کے پھر والصلوات والطیبات، اور بیچ میں ایک لفظ ہے للہ، یعنی ہماری جسمانی عبادت بھی اللہ کے لیے، ہماری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور ہماری لسانی یعنی زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ جب یہ کر لیا، ساری عبادتوں کا مقصد و محور اور مرکز اللہ کی ذات کو ٹھہرا لیا، تو پھر اللہ نے حکم فرمایا اب میرے نبی پر سلام بھیجو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات کے فوراً بعد کہا السلام علیکہ، یعنی پہلے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور پھر نبی پر سلام بھیجنا ہے، پھر نبی پر سلام پڑھنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نماز کی ترتیب ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ یوں ارشاد فرمائیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، یعنی یہاں پر چار چیزوں کا ذکر ہے، صلاۃ کا، قربانی کا، ان صلاتی میری نماز، ان صلاتی ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ جب بھی تم عبادت کرو وہ میری رضا کے لیے، ہمیشہ میری رضا کے لیے کرو۔ اور قرآن پاک میں جہاں پر قربانی کا ذکر ہے سورۃ الحج کے اندر بطور خاص، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو یوں بیان کیا، فرمایا یہ صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے، یا صرف ابراہیمی جو ملت ہے، قوم ہے، ان کی جو امت ہے اس کے اوپر نہیں، بلکہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے قربانی کو رکھا۔ قربانی کا تعلق صرف امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہے یا امت محمدیہ کے ساتھ نہیں، امت عیسیٰ کے ساتھ، امت موسیٰ کے ساتھ نہیں، بلکہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہے۔ تو امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی۔ تو پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ابو البشر بھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کا آغاز کیا تب سے قربانی کو لازم کر دیا۔ اچھا یہ کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی، کیونکہ یہ ہے تو سنت ابراہیمی، جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو سنت ابراہیمی سمجھ کے ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمل بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کو قبولیت عامہ جو ملتی ہے وہ کسی درمیان میں ملتی ہے، وہ بعد میں ملتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے وہ قبولیت ملتی ہے نا، پھر اس کے ساتھ وہ چیز منسوب ہو جاتی ہے۔ بے شمار یہ اگر ہم اپنے پاکستان کو یا یہاں پر دیکھیں، بے شمار پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، شروع بہت پہلے ہوتے ہیں، لیکن جس دور حکومت کے اندر وہ پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تختی ان کے نام کی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو حکم دیا کہ قربانی کرو، بلکہ یہ تاریخ کی سب سے پہلی قربانی کون سی ہے؟ قابیل اور حابیل کی، اور جو قتل ہوا اسی وجہ سے تو ہوا تھا کہ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، رد ہو گئی، اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو اس نے حسد کے اندر آ کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ تو
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قربانی کا عمل مجھے بہت محبوب ہے. عرض کی باری تعالیٰ اتنا محبوب عمل ہے کہ ہر امت کے لیے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جس انسان کو اپنا خوبصورت شاہکار دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہے وہ میرا تقرب حاصل کرے, وہ میرا قرب حاصل کرے. تو باری تعالیٰ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے میرے قرب کا ذریعہ قربانی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور میری نشانیاں ہیں, یہ اس لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں تاکہ تم ان کی قربانی کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکو. لیکن ایک فرق ہے بنیادی, وہ فرق یہ ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کے اندر جب قربانی ہوتی تھی تو وہ قربانی کا جانور ذبح کر کے چٹیل میدان میں پہاڑ کے اوپر چھوڑ آتے تھے اور وہیں پر پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہے یا نہیں ہے, حلال کے پیسوں کی ہے یا حرام کے پیسوں کی, اس کی نیت اچھی ہے یا بری ہے. وہ کیسے پتہ چلتا تھا؟ وہ اگر تو اس کی قربانی اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہونا ہوتی تو آسمان سے بجلی آتی اور اس کا قربانی کا جو جانور ہوتا اس کو اچک کر لے جاتی, یعنی وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا. اور جس کی قربانی رد ہوتی اس کو آسمان سے بجلی آ کر کچھ نہ کہتی ہے, بالکل وہ اس کا جانور ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا. یہی تو وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. کوئی فرشتے نے آ کر نہیں بتایا تھا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے پھر اس نے حسد کے اندر آ کر جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا جتنا گناہ اور جتنا وبال ہوگا نا وہ قابیل کے سر بھی جائے گا, کیونکہ اس نے سب سے پہلا مرڈر قتل کیا. بہرحال یہ قربانی دیکھیں, نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا, اتنا ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور اتنا بھرم رکھا ہے, اتنا مان رکھا ہے. فرمایا پہلے لوگوں کو بتا دیتا تھا, دنیا والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صدقے تیری امت کو اتنا نواز دیا, اتنا کرم کر دیا ہے کہ قیامت والے دن ہی بتاؤں گا کہ کس کی قبول ہوئی ہے کس کی رد ہوئی ہے. آج دنیا میں جو بھی کرے گا وہ اس نیت کے ساتھ کرے گا کہ اللہ اس کی قربانی قبول فرمائے گا. دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, لیکن فرما دیا کہ ہر امت کے لیے جو ہے وہ قربانی رکھی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, تاکہ تم اللہ کا نام لو, اللہ کا ذکر کرو. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, پہلے لوگ کیا کرتے تھے جب وہ قربانی کرتے تھے؟ اب حتیم کے جو کعبہ کی جو زمانہ جاہلیت کے اندر قربانی ہوتی تھی, قربانی وہ لوگ بھی کرتے تھے, لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانور ذبح کر کے ان کے اندر دو بری عادتیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے, اور دوسرا وہ جانور کا جو لہو تھا, خون, وہ خانے کعبے کی دیواروں کے اوپر مار دیتے تھے کہ ہماری قربانی جو ہے وہ جلد قبول ہو جائے گا. اس طریقے سے سر وہ حاج صاحب کو کرسی کر دو, بھائی صاحب کو کرسی کر دو. تو قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ ان کی جو بری عادتیں ہیں وہ ختم کر دو. کہ اب یہ کیا ہے کہ خون پکڑ کے خانے کعبے کی دیواروں کے اوپر لگا دینا, یہ اس سے تھوڑا ہی ہوگا کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رد یوں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. وہ کہتے تھے کہ ہمارا خون خانے کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگ جائے گا تو ہماری قربانی جلدی اللہ قبول کر دے گا. اللہ نے اس کی نفی فرمائی, فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, یہ تمہارا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچتا, اس کا خون بھی نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, یہ جو پیچھے تقویٰ ہے نا میری بارگاہ میں تو وہ پہنچتا ہے. تو وہ چھوٹا جانور ہو, تقویٰ زیادہ ہو تو اللہ اس کو زیادہ قبول کرتا ہے. جانور بڑا ہو, بالکل نیت کے اندر تقویٰ نہ ہو, اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. یہ تو قرآن نے کیٹیگوریکل کہہ دیا, واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جانور, خون, گوشت, گوشت یہ نہیں پہنچتا, صرف اللہ کی پاک بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے. اگر اس کے حلال میں سے ایک 40-30 ہزار کا 25 ہزار کا بھی اگر دمبا دے دیا نا, بکرا چترا دے دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قدر و منزلت رکھتا ہے بجائے اس کے کہ چوری کر کے ظلم سے مال کما کے بندہ 10 جو ہے نا وہ بکرے کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گنتی کی طرف نہ جاؤ, بلکہ یہ دیکھو کہ جس پیسے سے تم وہ کما رہے ہو وہ پیسہ تمہارا سورس آف انکم کیسا تھا.
حلال تھا یا حرام تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اور جہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمل سے محبت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اکثر مقامات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، فضیلت اور عظمت اور اہمیت بیان کیا تاکہ امت کے اندر محبت پیدا ہو. سنت دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی سنت نہیں کہا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سنت نبی، ہم یہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی نہیں تھی نا داڑھی؟ تو اس کو ہم کون سی سنت کہتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسواک کرتے ہیں، یعنی فطرت کی وہ جو 10 چیزیں ہیں نا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 چیزوں کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، ان میں سے یہ داڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سنت ابراہیمی، سنت موسوی، سنت عیسوی نہیں کہتے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو قربانی بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے نا، لیکن اس کو سنت ابراہیمی کیوں کہا گیا؟ یہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ سوال ہے. کیوں سنت ابراہیمی کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے نا اس جیسی قربانی کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکا. وہ اصل میں قربانی تو بیٹے کی تھی، وہ دمبا تو اللہ تعالیٰ نے ہدیہ کے طور پر بھیجا. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کے جانور کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں، سوال کیا کہ اتنی زیادہ قرآن کے اندر اس کی اہمیت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یعنی فرمایا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اب یہ چونکہ عظمت والا شرف ہے نا، عظمت والی بات ہے، شرف والی بات ہے، مقام اور مرتبے والی بات ہے، تو جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنی عزت کو، اپنی رسپیکٹ کو، اپنی کامیابی کو ہمیشہ اپنے بڑوں کے نام کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا کمال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جہاں پر بھی میں اس وقت پہنچا ہوں یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، یہ میرے والدین کی تربیت کا اثر ہے. وہ جو اچھا فرما بردار بیٹا ہوتا ہے نا اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے، اور جو نافرمان ہو اس کے ساتھ جتنی بھی والدین نیکی کر لینا اس کی زبان پر ہمیشہ شکوے کہتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے لیے میرے والدہ نے کچھ کیا نہیں ہے، میرے والدہ نے کچھ کیا نہیں ہے، کچھ کمایا نہیں ہے، کچھ بنایا نہیں ہے. یہ شکوے بھائی سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ 9 مہینے تک تیری والدہ نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر زندگی عطا فرمائی. اس سے بڑھ کر اور تو کیا ہے؟ قرآن نے بار بار جو ہے وہ اس کا اظہار کیا، اور والد نے تیرے لیے جو ہے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی. اور آج تو کہتا ہے کہ والدین نے کیا کچھ نہیں، سب کچھ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، سب کچھ والدین کی نیکیوں کا اثر ہے، تربیت کا اثر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کیا فرمایا؟ جب پوچھا گیا قربانیاں کیا ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ نے ہر امت کے لیے، تو قرآن کی آیت آ گئی کہ ہر امت کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو. لیکن جب صحابہ نے پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے دل میں اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی محبت اجاگر کرنے کے لیے فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور پھر کہا تمہارے باپ، سبحان اللہ، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حالانکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. حضور نے خود فرمایا نا کہ انا دعوت ابراہیم و بشری ابن مریم، کہ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت بن کر آیا ہوں. یعنی میں وہ نبی ہوں جس کے لیے ابراہیم اللہ سے دعا کرتے رہے، میں وہ نبی ہوں جس کے لیے عیسیٰ ابن مریم اپنی امت کو بشارتیں دیتے رہے کہ ان قریب ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو امام الانبیاء بن کے آئے گا، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا جائے گا. تو وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سب سے پہلا یہ نکلا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ کس کی سنت ہے؟ سارے بولیے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ چھوٹے یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا ثواب کتنا ہے؟
تو جب تک ہمارے سامنے ثواب نہیں ہوتا ہمیں وہ عمل کی طرف جو ہے رغبت نہیں ملتی۔ حالانکہ عمل کوئی بھی ہے وہ ثواب سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کی سوچ ہے، ایک انسان کی وہ کیا ہے، ایک فطرت بن گئی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اتنا ثواب ملے گا تو ہم وہ خوشی خوشی وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا جو بندہ اذان سن کے وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں 6,00,000 نیکیوں کا ثواب آیا ہے۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ حالانکہ مؤذن کا جو مقام ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اس کی گردن بلند ہوگی قیامت کے دن، یعنی سب سے انفرادیت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، وہ منفرد ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ کے لیے بلایا کرتا تھا، جو کہتا تھا حی علی الصلاۃ، جو کہتا تھا حی علی الفلاح، جو لوگوں کو کہتا تھا آؤ نماز کی طرف، جو لوگوں کو کہتا تھا آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس کا یہ مقام نہیں ہے جو اس کی آواز کو سن کر وہی کہے جو مؤذن کہے۔ تو اگر 6,00,000 نیکیاں اس کو مل رہی ہیں جو مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن کہتا ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں جو مؤذن ہوگا، جو اذان دینے والا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کتنی لاکھ نیکیاں جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا یہ قربانیاں جو ہے نا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممالنا ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے۔ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے۔ ان میں تسی سارے ماشاءاللہ بیٹھے ذرا گن کے دسنا کنے بال نے؟ کوئی بندہ لگے ہیں سال گزر جائے گا پر بال نہیں گنے جانے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے عمل میں ان گنت نیکیاں رکھی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہ تم بال گن سکتے ہو نہ اللہ کی رحمت کا شمار کر سکتے ہو۔ جس طرح بالوں کی تعداد پہ حساب ہے اسی طرح قربانی کے عمل کے اندر اللہ کی نیکیوں کا کوئی حساب نہیں ہے، اتنا اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو پھر فرمائے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اون ہے نا اون وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے بھی نیکی ہے۔ یعنی کوئی بھی قربانی کے جانور کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ چیز جو ہم چھوڑ پھینک دیتے ہیں نا جو ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مال کوئی کھاندہ تو نہیں نا، بال کوئی کھاتا تو نہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے قربانی کا وہ جو گوشت ہے جو ہم غریب کو دے رہے ہیں، مسکین کو دے رہے ہیں، فقیر کو دے رہے ہیں، یا رشتہ دار کو دے رہے ہیں، یا میکسیمم اپنے لیے رکھ رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گوشت کے اندر جو ہے وہ نیکیاں ہوتی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے، قربانی کے جانور کے ہر حصے کے برابر جو ہے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے بیان فرمایا تاکہ امت کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا ہو۔ اللهم صل على